الرحیم۔ خلیفہ بیعت کیسے لے گا، اس کے بارے میں ہم احادیث پڑھ رہے تھے، الفاظ کیا ہوں گے وہ احادیث ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب خلیفہ بیعت لے گا تو وہ جس سے بیعت لے رہا ہے اس سے یہ الفاظ کہلوائے گا۔ اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تاریخ کے تسلسل میں ہی یہ الفاظ طے ہوئے ہیں۔ ابایعک علی سنت اللہ و سنت رسولہ والخلیفتین من بعدہ، تو یہ والے الفاظ عام طور پہ یہ خلیفہ کہلوائے گا۔ یہاں پہ کیونکہ بیعت کی کئی اقسام ہیں، بیعت اسلام بھی ہوتی ہے، بیعت اصلاح بھی ہوتی ہے، بیعت خلافت بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے، تو موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کیا جائے گا۔ بیعت اصل میں ایک عہد ہے، اور جس موقع پر جو عہد لیا جائے اس جیسے الفاظ اس موقع کی مناسبت سے الفاظ کو اس بیعت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بیعت کے حوالے سے کچھ مزید باتیں امام بخاری ذکر کریں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کتاب الاحکام یہ والا حصہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جی، بسم اللہ کریں جی اعلیٰ خان۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بايع مرتين. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردسة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت في الأول قال وفي الثاني۔ ہاں جی، تحت الشجرہ بیت رضوان کا واقعہ ہے، اور حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت اچھے تیر انداز تھے اور بہت تیز بھاگا کرتے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک ہی آدمی سے 2 دفعہ بیعت لی جا سکتی ہے؟ تو بیعت لی جا سکتی ہے۔ بیعت ایک عہد ہے، جس طرح عہد کی تجدید کی جا سکتی ہے، اسی طرح بیعت کی بھی تجدید کی جا سکتی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کبھی کبھی ملاقات میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہہ کر بیٹھا کرتے تھے نجلس نجدد الاسلام، یعنی نجدد الایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عہد ہے، اس کا بار بار تذکرہ یہ اس عہد کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اقویٰ سے 2 مرتبہ بیعت لی، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ بیعت لینا یا بیعت کی تجدید کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں سلمہ بن اقویٰ یہ اگر راجل بھی ہوتے تھے، یعنی اگر وہ پیادے ہوتے، تو پھر بھی ان کی مہارت اور ان کی رفتار کی وجہ سے ان کو جو راکب ہے اس کا مال غنیمت میں حصہ ملتا، اس کی بھی مثال موجود ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو دوسری دفعہ بیعت لی اس کا شاید یہ بھی مقصد تھا کہ یہ 2 شمار کیے جائیں جہاد کے اندر۔ تو یہ بھی جہاد کی بیعت تھی، یہ خلافت کی بیعت نہیں تھی یا اسلام کی بیعت نہیں تھی، جہاد کی بیعت تھی۔ تو یزید بن ابی عبید یہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کرتے ہیں کہ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے ہم سے بیعت لی، اور فقال لی، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمہ، اے سلمہ الا تبایع، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ قد بایعت فی الاول، میں نے تو بیعت پہلی دفعہ ہی کر لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وفی الثانی، دوسری مرتبہ بھی کر لو۔ تو امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ بیعت کی تجدید کرنا، بیعت کو ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا بھی درست ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھ دی۔ باب بیعت الأعرابي.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها. ہاں جی یہ روایت ہے جس میں ایک اعرابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو اس سے بیعت لی جائے گی، وہ دیہاتی ہو، وہ شہری ہو، کوئی بھی ہو. اور اس وقت بیعت لینے کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے کا معنی یہ تھا کہ آپ مدینہ میں قیام کریں گے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو کہیں پر بھیجیں. مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی شوکت کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کا کسی ایک جگہ پر اجتماع ہو. تو جب مکہ سے مہاجرین سب ہجرت کر کے تو مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تو ان کے لیے بھی ایک خاص وقت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں قیام کریں گے. اس کے کئی مقاصد تھے. تو یہ آدمی بھی جب آئے تو انہوں نے بیعت کی. بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام، یہ بیعت اسلام تھی. جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے علی الاسلام، اسلام پر بیعت کی. اب مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ میں ایک بخار تھا جس کو وبائی بخار کہا جاتا تھا، اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بھی اس کا شکار ہوئے تھے. حضرت ابو بکر بھی شکار ہوئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے گئے تھے تو رمل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ مکے والوں نے یہ تانا دیا تھا کہ یثرب کے بخار نے ان کو دیکھو کتنا کمزور کر دیا کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ذرا اکڑ کے چلو، رمل کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں کوئی اس طرح کے اثرات تھے کہ جو باہر کا آدمی جو اس کی آب و ہوا کا عادی نہ ہوتا تو وہ بیمار ہوتا، اس کو بخار ہو جاتا. تو اس آدمی کو بھی ہو گیا. اب صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی، یعنی مہاجرین جو آئے تھے، انہوں نے اس بخار کی وجہ سے واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس کو یہاں پر برداشت کیا اور پھر آپ کی دعا سے صحت مند ہوا. لیکن اس نے یہ جو اعرابی آئے تھے، اس نے جب بخار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا اصابہ واکن، واکن یہ اس بخار کو کہتے تھے، واک. عقل نہیں بے آتی، میری بیعت کا اکالہ کرتے. اب اقالہ یہ کتاب البیوع کی اصطلاح ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا اقالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اصطلاح کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، کس معاملے کے لیے؟ ہاں جی حضرات علماء کرام، اقالہ کسے کہتے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی، آواز تو آ رہی ہے، جواب نہیں آ رہا. استاد جی جو قانونی رضامندی سے بیعت توڑنے کو یا کانٹریکٹ ختم کرنے کو. ہاں جی، اقالہ کہتے ہیں کہ جو چیز لی ہے اس کو واپس کر دینا. اقالہ، یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آپ کو ضرورت نہیں رہی یا پسند نہیں آئی، تو آپ جس سے خریدی ہے اس کے پاس واپس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ واپس لے لو، اور وہ واپس لے لے. اس کو اقالہ کہتے ہیں. جو معاہدہ کیا ہے اس کو انہی شرائط پر ختم کر دینا. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز کوئی آدمی لے کر آیا واپس اور اس نے رکھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا کرے گا. تو یہ اقالہ عقیل نہیں، یہ اس نے وہی لفظ استعمال کیا
کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھا اس کو واپس کر دیں، یعنی مجھ سے یہ پابندی جہاں ٹھہرنے کی ختم کر دیں، مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کی۔ تو اس نے کہا عقل نہیں بیعتی، میری بیعت مجھے واپس کر دیں۔ ابا، تو آپ نے انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ آیا اور پھر اس نے کہا عقل نہیں بیعتی۔ آگے روایت ہے کہ وہ 3 دفعہ آیا، آپ نے پھر انکار کیا، پھر وہ خود ہی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ گویا کہ وہ اس بیماری سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے بیعت کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر یہ فرمایا تھا کہ المدینہ تو کلکیر، مدینہ ایک بھٹی ہے، تنفی خبثہا، جو دور کر دیتی ہے میل کچیل کو، مدینہ میں جو میل کچیل آئے اس کو نکال کے باہر کر دیتی ہے۔ وتنسع طیبہا، اور وہ رکھ لیتی ہے جو اس کا اچھا مال ہوتا ہے اس کو۔ بھٹی کے اندر بھی جب آپ کو چیز پگھلاتے ہیں تو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو اوپر میل کچل ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو جو سالڈ چیز ہوتی ہے وہ پھر بھٹی اس کو خالص کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت مدینہ کو یہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی آزمائش، اور اس وقت تو آزمائشیں ہی تھیں، آتی ہے، تو پھر اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ گویا کہ ایک قسم کی کسوٹی ہے۔ تو یہ والا یعنی دیہاتی آدمی سے بیعت لی گئی، لیکن دیہاتیوں کی عام طور پہ جیسے لاؤبالی طبیعت ہوتی ہے، جلد بازی کی، تو اس نے اسی جلد بازی کا یہاں پہ مظاہرہ کیا۔ اچھا، یہ تنسع طیبہا، اگر یہ مؤنث کا صیغہ پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا المدینہ یا ضمیر، تو ہم پڑھیں گے طیبہا، اور آگے ینسع طیبہا بھی پڑھا جاتا ہے تو اس وقت یہ لازم ہوگا، یعنی وہ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور جو اچھی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اس کی اچھی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ اچھا، ایک منٹ، یہ مدینہ منورہ کے بارے میں جو قیامت کے قریب کے احوال ہیں ان میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا زور چلے گا لیکن مدینہ میں نہیں چلے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یا اور جو لوگ مدینہ میں رہ جائیں گے وہی اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے ایک بڑی محفوظ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ صحیح، السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ مدینہ شریف میں مدینہ تشریف فرمائے، ادھر آئے ہیں تو درس بھی سن رہے۔ دوسرے ساجی، مدینہ کا جو غرفہ تجاریہ ہے نا چمبر آف کامرس، ان کے اوپر حدیث لکھے ہوا ہے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ آپ کی آواز تھوڑی پتہ نہیں مجھے کم آ رہی ہے، یا ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ ساجی میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ جو چمبر آف کامرس ہے نا، غرفہ تجاریہ اس کو بولتے ہیں، جی جی، اس کے اوپر ایک حدیث لکھی ہے کہ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ہاں پھر یہاں سے میں نے شیخ سے انکار کیا کہ اس کی کیا ہے، تو اس نے بھی بولا کہ آخر زمانے کی طرف ایک پیشن گوئی ہے کہ یہاں پر بہت فتنے ضرور ہوں گے اس کے بعد بھی، تو یہ لوگ یہاں سے پھر نکلیں گے، تو یہ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو یہاں پر رہ جائیں گے، اگر ان کے تھوڑے سے حالات بھی ٹائٹ ہوں گے تو جی جی جی، اس ثابت قدمی کے لیے یہ ایک انڈیکیشن۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ دجال کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس سے ایک زلزلہ آئے گا، اور لوگ گھبرا کے تو یہ یعنی جائیں گے، نکلیں گے، باہر نکلیں گے، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یہاں مدینہ میں ہی رہیں گے۔ تو المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، لیکن جو نکلنے والے تھے ان کے لیے یہ مدینہ ہی بہتر تھا۔ تو ایسی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ اس وقت کے یعنی قرب قیامت کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، جزاکم اللہ۔ ویسے بھی ہمارا حق بنتا ہے، نہ بھی کہیں تو آپ دعا کیا کریں ہمارے لیے۔ اللہ ہم سب جلدی جلدی بلائے۔ ہاں جی، ہاں جی، آمین۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، آگے بڑھیں جی۔ ایکسکیوز می سر،
ये जी जी हदीस भी फरमाएं। तो आती है ना, मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले ईमान जो है वो सारे मदीना में इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, इस मजमून की कुर्बे क़यामत की और खुसूसन सर दज्जाल आवाज का आई है? जब, जी जी आवाज आ रही है, तो दज्जाल का जहाँ तक जहाँ पर अहादीस हैं उनमें मदीना का तज़किरा आता है इन्हीं हवालों से। तो अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा के जरिए अच्छा, मैंने शायद एक दफ़ा लिखा भी था, एक 2017-18 में एक मरहला मुझ पे ऐसा भी गुजरा है कि जिसमें बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे। और उस वक़्त हम नए नए फ़लसफ़े पढ़ रहे थे मदरसे से निकल के पहली दफ़ा, क्रिएशन थेरीज और इस तरह की। तो उनका असर था काफ़ी, मैं परेशान भी रहा तकरीबन कोई अ, एक पौना साल। तो उस्ताद जी जाहिद और राय साहब के पास बार बार जाते थे, जो इश्काल होते थे उनको बताते थे, तो वो बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते उनके जवाब दिया करते थे। तो उन दिनों में मैंने महसूस किया है कि हमारा ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से इस कैफियत में कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो ताल्लुक अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा डेवलप किया है ना, ये शेल्टर होता है। और उस वक़्त यानी बहुत ज़्यादा जब परेशानी होती थी तो मैं कोई नात सुनता था, 3-4 नातें थी बहुत ज़बरदस्त उस वक़्त मुझे। तो मैंने उस वक़्त महसूस किया है कि ये जो ताल्लुक है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप घोड़े को टांग से रस्सी बांध दें और उसको किसी खूंटे से बांध दें। वो रस्सी लंबी तो हो सकती है, लेकिन घोड़ा कहीं जा नहीं सकता। तो ये मदीना मुनव्वरा भी ना, ये एक किस्म का हमारे लिए मरकज है, ईमान का मरकज है, ईमान की सलामती का मरकज है। अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े जी। बाबू बयात الصغير وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو أقيل زهرة زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه فقال बायिअहु, النبي ये अमर का सीगा है, बायिअहु। بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. जज़ाकल्लाहु खैरन। ये रिवायत है कि इमाम बुखारी बता रहे हैं कि छोटे बच्चे भी क्या बैत कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों पर जब किसी और चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है, तो उन पर बैत करने की जिम्मेदारी भी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश पर, वालिदैन की ख्वाहिश पर कुछ बच्चों को भी बैत किया है। लेकिन यहाँ पर जो वाक़या है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के हुआ सगीरुन, इनको बैत नहीं किया। तो अब्दुल्लाह इब्ने हिशाम ये बच्चे थे, तो इनसे इनके पोते ज़ोहरा इब्न माबद ये रिवायत करते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा दे तो ये छोटे बच्चे थे। और इनकी वालिदा ज़ैनब इब्नत हुमैद, वो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गई थी और ये कहा था बाये हो, आप इसको बैत कर लें। तो वकान कद अदरक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई थी। वज़हाबत बिही उम्मुहु, उनकी वालिदा ज़ैनब इब्नत हुमैद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई थी और उन्होंने कहा था, दरख्वास्त की थी, अल्लाह के रसूल बायेहु, इसको बैत कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ सगीर, बच्चा है छोटा। फमासह रासहु व दआ लहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ की।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ ان کی کافی لمبی عمر ہوئی. اور یہ آگے ان کا ایک عمل بیان کرتے ہیں کہ کانا یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، وہ اپنے گھر والوں، سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے. یعنی قربانی کے عید الاضحیٰ میں وہ ایک بکری سب گھر والوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ معروف بات ہے، یہ اختلاف بھی، کہ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ہوگی یا پھر ایک ذمہ دار آدمی ایک جانور کر دے تو وہ سب گھر والوں کی طرف سے قربان ہو جائے گا. تو سب گھر والوں کی طرف سے قربان ہو جائے گا، یعنی اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں اگر وہ خود صاحب حیثیت نہیں ہیں تو ان سب کی طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ خود صاحب حیثیت ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی الگ سے کرنی چاہیے. لیکن ایک بڑے گروہ کا یہ بھی موقف ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اگر کر دے تو جو گھر کے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ایک ہی کافی ہے. یعنی قربانی ایک فرد کی طرف سے نہیں ہے، قربانی ایک گھرانے کی طرف سے ہے. تو اس کو آج کے دور میں ہم بڑی مہنگائی کا دور ہے تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو ریاکاری اور تکبر سے بچتے ہوئے جتنا زیادہ دیا جا سکے وہ محمود ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. باب من بايع ثم استقال البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي بعث بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها. ماشاءاللہ، یہ وہی روایت ہے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. اگلی روایت پڑھیں. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. أبيه قال حدثنا أبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد الأسر فحلف بالله لقد أعطي بهذا كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. ولم يعط بها. اچھا جی، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کلام تک نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم یوم القیامت ولا یزکیہم. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں بھی یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، ان کو کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں جو یہ بات ہے کہ ولا ينظر الیہم، یہ سب سے سخت چیز ہے کہ اللہ کسی کی طرف نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے.
تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کلام تک بھی گوارا نہیں کرے گا. تو کون ہے تین؟ رجل علی فضل ماء، وہ آدمی جو پانی اس کے پاس ہے اضافی، بالطریق کی راستے میں بیٹھا ہے، یمنع منہ ابن السبیل، اور اس اضافی پانی سے ضرورت مند مسافر کو روکتا ہے، یعنی اس کو پانی نہیں دیتا یا اس کو پانی پینے سے منع کرتا ہے. یہ بہت بری بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ ضرورت مند کے کام آنی چاہیے. دوسرا ورجل بایا اماما، جس نے کسی حاکم کی بیعت کی، لا یبایعہ الا لدنیا، اور یہ بیعت اس کی دنیا کے لیے تھی. تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فی منشتہا و مکرہیا، فی منشت و مکرہ، آپ نے خوشی اور تنگی میں بیعت نبھانی ہوتی ہے. تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر خشک و تر میں اور ہر مشکل اور آسانی میں اپنے اس وعدے پر قائم رہیں. لیکن اگر یہ دنیا کے لیے ہے، کسی مالی مفاد کے لیے ہے، مادی مفاد کے لیے ہے، تو پھر یہ ہوگا ان آتاہ ما یرید، جو وہ چاہتا ہے اگر اس نے دے دیا، وفا لہو، تو اس کے ساتھ وفا کرے گا. فإلا لم یفی لہو، اور اگر وہ نے نہ دیا تو اس کی گویا کہ بیعت کو توڑ دے گا اور اس کے خلاف پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا. یہ دوسرا بندہ ہے. اور تیسرا، یہ بڑا عام ہو گیا ہماری زندگی میں، کہ ایک آدمی جس نے ایک دوسرے آدمی کو کوئی سامان بھیجا، بصلاۃ، سامان بھیجا، بعد العصر، عصر کے بعد. اب یہ بعد العصر، عصر کا تذکرہ یہ اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت یہ ذرا چہل پہل کا وقت ہوتا ہے اور لوگ اپنا سمیٹ رہے ہوتے ہیں سامان، تو جلد بازی کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت زیادہ امکان ہے کہ اس طرح کا دھوکہ کام کر جائے، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بعد العصر کرے، بعد الفجر کرے، بعد العشاء کرے، ہے یہ بری بات. تو کیا کرے؟ فحلف باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہے، لقد اوتی بہا کذا و کذا، تو مجھے تو اس مال کا اتنا اتنا مل رہا تھا. اور وہ گاہک جو ہے خریدنے والا، وہ اس کی زبان کی تصدیق کر دے اور یہ اتنی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت کا لے لے. فاخذھا ولم یعط بہا، حالانکہ یہ قیمت اسے نہیں مل رہی تھی، اس نے یہ یعنی جھوٹ بولا ہے صرف ریٹ بڑھانے کے لیے. تو یہ عام ہمارے سوسائٹی میں ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں جی مینو تو اتنا ملتا پیا ہے تو میں آپ کو اتنے کا کیوں دوں. اور مارکیٹوں میں نجش کرنے کے لیے یعنی ریٹ بڑھانے کے لیے مصنوعی گاہک لوگوں کے سامنے لے آنا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، گویا کہ دھوکے کی ہی ایک قسم ہے. تو ان تین آدمیوں میں امام بخاری جس پر فوکس کر رہے ہیں وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کسی امام کی بیعت کرنا، یہ مراد ہے. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. ٹھیک ہے، اگلی روایت پڑھیں گے. باب بیعت النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبيه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول، یہ آئے گا عبادۃ بن الصامتی. جی. سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا جی ولا تسریح. تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا وهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا
فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فبايعناه على ذلك. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھ لیں. أبيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة أو وامرأة معاذ. اچھا جی، خواتین سے بیعت لینے کا طریقہ کیا تھا، الفاظ کیا تھے؟ امام بخاری اس کو ذکر کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو اور یہ بیعت اسلام بھی تھی اور بیعت اصلاح بھی تھی. قرآن کریم کی جو آیت یہاں پر ذکر ہے تو اس کے تناظر میں، اس کے سیاق میں دیکھیں تو یہ بیعت اسلام بھی ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بیعت اصلاح ہے، یعنی کچھ چیزوں کی یاد دہانی کے لیے، کچھ چیزوں کو یعنی وعدے کو یا تجدید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا زیادہ تنبیہ کرنے کے لیے یہ بیعت لے رہے ہیں. تو پہلی روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ فِي مجلس، ایک مجلس میں تھے، تُبَايِعُونِي، میری بیعت کرو. اب یہ سب لوگ مسلمان تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے بیعت لے رہے ہیں کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئن، شرک نہیں کرو گے، لا تسرقوا، زنا نہیں، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، قتل اولاد کیونکہ اس معاشرے میں یہ کسی نہ کسی سطح پہ رائج تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو بیعت کے الفاظ میں شامل کیا. ولا تأتوا ببہتان، اور کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، تو جو تمہارے یعنی ہاتھوں کے درمیان اور تمہارے ٹانگوں کے درمیان اس کو تم گھڑو گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی پر زنا کا بہتان نہیں لگاؤ گے. ولا تعصوا فی معروف، اور معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ بیعت لینے کے بعد یہ فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو کوئی ان باتوں پر قائم رہے گا، ان سے اجتناب کرتا رہے گا تو اللہ کے ذمے ہے اس کا اجر. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان میں سے کسی چیز میں جا پڑا، یعنی اس نے کسی یعنی اس گناہ کا ارتکاب کر لیا، فعوقبہ، پھر اسے سزا دے دی گئی، فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں حدود یہ کفارات ہیں گناہ کا، یعنی اخروی سزا بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اختلاف آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے دنیاوی طور پہ آدمی کو سزا تو مل جاتی ہے لیکن جو اخروی سزا ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے.
اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ڈٹا رہتا ہے ذہنی طور پہ وہ اس بات پہ ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اور میں بالکل ٹھیک تھا، یا دوبارہ کروں گا، تو پھر اسے آخرت میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ سزا ملی ہے اور اس سزا کے تناظر میں اس نے توبہ بھی کر لی ہے، تو پھر یہ گناہ کا کفارہ بھی ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفارہ ہے اخروی اعتبار سے بھی، تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فوقع فی الدنیا، اس کو دنیا میں سزا دی گئی تو اس کا یہ کفارہ ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے اس میں سے کسی کام میں وہ جا پڑا یا کر لیا، اللہ نے اس کا پردہ رکھا، فامرہ الی اللہ، تو اب اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اس کو سزا دے دے، ان شاء عفا عنہ، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو غالب گمان یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں تو اللہ معاف بھی کریں گے۔ تو لیکن اگر اس پہ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمارے کسی ایپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس پہ اترانے اور جری ہونے کی بجائے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہربانی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ پردہ ڈالا ہے تو معاف ہی کر دے۔ فبایعناہ علی ذالک، تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اب یہاں پہ خواتین کی بیعت کا تذکرہ نہیں ہے، تو امام بخاری نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے؟ آگے اس روایت کی مناسبت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آیت میں جن الفاظ کا تذکرہ خواتین کے لیے آیا ہے وہی الفاظ مردوں کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی یبایع النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے، لیکن دل کلامی، کلام کے ساتھ، یعنی وہ ہاتھوں میں ہاتھ مس کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ یہ آتا ہے کہ آپ ایک پیالہ لے کر اس پہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ پیالہ خواتین کی طرف بھیج دیتے، یا اسی طرح کوئی کپڑا دراز کر لیتے، کوئی اس طرح کا آتا ہے روایات میں۔ لیکن یہ جو ہاتھ میں ہاتھ لے کر اجنبی خاتون کا بیعت کرنے کا رواج ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ یہ آیت پڑھا کرتے ہیں لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اوپر عبادہ بن صامت نقل کر رہے ہیں، وہ سیم یہی الفاظ مؤنث کے صیغوں کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو آپ یہ آیت پڑھ کے خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی بھی نہیں مس کیا ید امرأتن، کسی خاتون کے ہاتھ سے، الا امرأتن یملکھا، مگر وہ عورت کے جس کے آپ مالک ہیں۔ اب یہاں پر ملکیت کا مطلب نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور ملکیت کا مطلب کسی خاتون کا باندی ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تیسری روایت ہے ام عطیہ، حضرت حفصہ روایت کرتی ہیں ام عطیہ سے، تو وہ کہتی ہیں کہ فبایعنا النبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ نے ہمارے سامنے یہ والی آیت پڑھی، وہی اللہ یشرکن باللہ شیئا وساری، اور ساتھ آپ نے ہمیں نیاحہ، نوحہ کرنے سے بھی منع کیا۔ یہ نوحہ اس وقت ایک پیشہ تھا، باقاعدہ طور پہ کرائے پر نوحہ کرنے والی خواتین ملتی تھیں کہ جو یعنی کسی آدمی کے وفات کے وقت آ کے اس کے محاسن کا تذکرہ کر کے رویا کرتی، رلایا بھی کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو جب آپ نے یہ منع کیا تو فقبضت امرات منا یدہا، ایک خاتون نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، یعنی ان چیزوں پر بیعت، ان الفاظ کے ساتھ بیعت سے رک گئی، اور یہ کہا فلانۃ اسعدتنی، فلاں خاتون نے میری مدد کی تھی نوحہ کرنے میں، وانا اريد ان اجزیہا، تو میں ارادہ رکھتی ہوں کہ اس کو اس کا بدلہ دوں، یعنی میں بھی اس کا نوحہ کرنے میں مدد کروں۔ تو اس لیے اگر میں نے یہاں پر بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نوحہ نہیں کر سکوں گی، تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی فلم یقل شیئا، آپ نے کچھ نہیں کہا، فذهبت ثم رجعت، وہ عورت چلی گئی اور اس کو جیسے بدلہ دینا تھا اس کے نوحے کا تو وہ دے کر پھر واپس آ گئی بیعت کرنے کے لیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عرب اور اس وقت کے لوگوں کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ نہیں رکھتے تھے. تو اس خاتون نے بھی بیعت کرنے سے پہلے یہ بدلہ چکایا. کیسے چکایا؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں نوحہ ہی کیا اس کے ساتھ. تو اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ نوحہ یہ شروع میں جب یہ مکمل طور پہ کراہت اس کی تحریمی سطح تک نہیں آئی تھی تو یہ جائز تھا. تو امام مالک یا مالکیہ کا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ نوحہ کرنا برا نہیں ہے. ہاں اس میں جو غیر شرعی اپنا گال پیٹنا، اپنا گریبان چاک کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ منع ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مردہ ہے اس کے محاسن کا تذکرہ کرنا اور اس پہ اگر کسی کو رونا آتا ہے تو وہ روئے، تو ان کے نزدیک یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، کہ جو اپنا گریبان چاک کرے اور اپنے گالوں پر تھپڑ مارے تو وہ ہم میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں منع ہے. تو وہ عورت گئی اور اس نے جا کے اپنا بدلہ چکایا. تو ام عطیہ کہتی ہیں فما وفت امراتن، یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ کسی عورت نے پوری نہیں کی، الا ام سلیمن، یہاں یہ 3-4 خواتین تھی کہ جنہوں نے یہ پوری کی، یعنی اس پر مکمل طور پہ پابند رہی. پوری نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے توڑ دی، بلکہ یہ ہے کہ وہ قومی کوتاہی آدمی سے ہو جاتی ہے. لیکن جنہوں نے مکمل طور پہ اس کی پاسداری کی وہ یہ خواتین ہیں. ام سلیم ہیں، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں. ام العلا وابنۃ ابی صبرہ وامرۃ معاذ، ابن صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی. تو یہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے یہ بیعت پوری کی. تو یہاں پہ امام بخاری نے تذکرہ کیا خواتین کی کن الفاظ سے بیعت لی جاتی تھی. تو یہ بیعت اسلام بھی ہے قرآن کریم کے اس آیت کے تناظر میں، اور بیعت اصلاح بھی ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. ایکسکیوز می سر، یہ جی جو فرمائیں. کہا گیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں فضاحبت ثم راجات، تو کیا وہ اسی مجلس میں واپس آئی ہوگی یا پھر آفٹر فیو ڈیز؟ نہیں، بعد میں بھی آ سکتی ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ جی وہ اسی مجلس میں آئی ہو. یعنی رجعت کا مطلب ہے اور کہ اس نے آگے بیعت کر لی. صحیح. اور سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ تب لوگ ان کو پیمنٹ کرتے تھے، تو اس کے بدلے اس کو پیمنٹ کر دیو کہ بھئی اب میں تو نہیں کروں گی، تو یہ تم خود کروا لینا. بالکل بالکل ہو سکتا ہے ایسا، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ مبہم ہے تو اس لیے نوحہ کی بحث بھی اس میں چلتی ہے. وہ کہا کہ ہاں جی پڑھیں جی. باب من نكس بيعة قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصح طيبها. جی یہ وہی روایت ہے. یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں آیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکسا، تو جو پیچھے سرک گیا، پیچھے ہٹ گیا، فانما ینکس علی نفسی، تو وہ یعنی سرکے گا اپنے ہی نفس پر، یعنی اس کا وبال، اس کے پیچھے ہٹنے کا، اس بیعت کو توڑنے کا، وہ اس کے نفس پر ہی پڑے گا. فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے نبھایا وہ وعدہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. تو یہاں سے وہی یعنی جو بیعت رضوان ہے یہ اس کے تناظر میں ہے. تو بیعت کوئی بھی ہو، آپ عہد کوئی بھی کر لیں،
تو وہ پورا کرنا ضروری ہے. تو جب آپ کسی اہم مسئلے پر کسی سے کوئی بیعت کر لیں تو پھر استقامت دکھانی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاد پر یہ بیعت کی گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ علی الموت، یہ موت کی بیعت تھی کہ ہم دشمن کے گھر میں ہیں تو پھر بھی ہم انتقام لیں گے اور لڑیں گے چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیعت نبھانا چاہے کتنے ہی مشکل مراحل ہوں تو یہ ضروری ہوتا ہے. وعدوں میں، عہدوں میں یہ والا عہد یہ نبھانا یہ دوسرے عہدوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے. روایت وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھ لی ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. اگلی روایت میں استخلاف یعنی اپنا نائب نامزد کرنا، خلیفہ کا اپنا نائب نامزد کر دینا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، یہ اس کی بحث ہے. اور اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کا تذکرہ آئے گا آگے ساری روایات میں. تو اس میں پہلی روایت بڑی دلچسپ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی خوشگوار زندگی تھی اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہاں جی پڑھیں جی. باب الاستخلاف به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واسقلياها والله لا أظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فعهدت أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يا أبا الله قلت ويدفع يا أبا الله ويدفع المؤمنون. جی 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 پڑھیں. ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ہاں جی یہ روایت ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ میاں بیوی کا جو خوشگوار واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ. تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ یعنی قاسم بن محمد یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا وارأساہ، سر درد ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہائے میرا سر گیا. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرا سر گیا. تو جیسے خواتین اپنے شوہر کے سامنے اس کا اظہار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکی لو کانا. ذاکی لو کانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فوت ہو جائیں وَأَنَا حَيٌّ اور میں زندہ ہوا تو فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ تو میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. تو آپ نے یہ جملہ کہا. تو حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو یہ کہا وَاسَقْلَيَاهُ یعنی افسوس کا اظہار کیا، ہائے ہائے. تو پھر ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا وَاللَّهِ لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، اللہ کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ میری یعنی موت چاہتے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ آپ نے فرمایا لو کانا، ذاک لو کانا، تو اس کا جواب میں یہ کہا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ اگر ایسا ہو جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا تو دن کے پہلے وقت میں فوت ہوں گی اور آپ دن کے آخری وقت میں دلہا بنے ہوں گے ببعض ازواجک اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ، یعنی نئی شادی کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پھر آپ نے خدا بل انا وارثہ
تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، میرا سر اب پھٹ رہا ہے میرا سر دکھ رہا ہے. تو پھر خواتین کو خوش کرنے کا جو یونیورسل طریقہ ہے کہ ان کے جو مائکے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعریف کی. لقد حممت او اردت، میں نے ارادہ کیا ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، تو میں ابو بکر یا اور ان کے بیٹوں کو بلاؤں. فآہدا، تو میں عہد کروں، ان یقول القائلون، کہ کہے کوئی کہنے والے، او یتمنى المتمنون، یا کوئی تمنا کرنے والے تمنا کریں، یعنی میں ان کو ولی عہد بنا دوں یا ان کو خلیفہ بنا دوں، ان کے لیے یہ کہہ دوں. ظاہری بات ہے کہ کون سی بیٹی ایسی ہے جو نہیں چاہے گی کہ ان کے والد کو یہ عہدہ ملے یا ان کے بھائی کو یہ عہدہ ملے. تو آپ نے ان کی تعریف کی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ثم قلت، پھر میں نے یہ سوچا، یا اب اللہ ویدفع المؤمنون، اللہ بھی انکار کریں گے اور مومن بھی اس کو دور کریں گے. یعنی ابو بکر کے علاوہ اگر کوئی اور خلافت پیدا ہو بھی گیا تو اللہ بھی اس کو نہیں بننے دیں گے اور مومن بھی اس کو دور کریں گے، یعنی اس کی بیعت نہیں کریں گے. او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، یا یہ الفاظ یعنی برعکس تھے کہ اللہ اس کو دور کر دیں گے اور مومن بھی انکار کر دیں گے. تو اس کا مطلب استخلاف کے ذیل میں اس کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ارادہ رکھتے تھے، اس کا آپ نے کئی دفعہ اظہار کیا. یہ روایت اگر ایک ہی واقعہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار کیا، اور آپ نے اپنی بیماری کے ایام میں تو یعنی کئی دفعہ اس کا اظہار کیا، اور اس میں کافی سارے لوگوں کے سامنے بھی اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو عملی طور پر اپنے مسلح پر کھڑا کر کے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا. تو یہ واقعہ اس حوالے سے امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اور عائشہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی یہ بڑا دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو چلیں اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصنعوا عليه فقال راغب وراهب. فاسنو، یہ اسنو پڑھیں گے، یہ باب افعال سے ہے، یہ حمزہ قطعی ہے. فاسنو علیہ. ووددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. أتحملها حيا وميتا. أبيه نہیں قال نہیں، حدثنا اتحملها یہ متکلم کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، لا اتحملها. ٹھیک ہے. جی وبه قال آگے پڑھیں. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغداء من يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم
أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بن سعدة وكانت وكانت بيعة العامة على المنبر. وقال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. اچھا چلیں ان دو کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا قیل لعمر الا تستخلف، کیا آپ اپنا نائب کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ان استخلف، اگر میں کسی کو خلیفہ اپنا بنا دوں، فقد استخلف من هو خیر منی، تو خلیفہ بنایا تھا اس آدمی نے جو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی ابو بکر نے، اور اگر میں چھوڑ دوں، یعنی خلیفہ کسی کو نہ بناؤں، لوگ خود انتخاب کر لیں، تو مجھ سے جو بہتر ہیں انہوں نے چھوڑا بھی تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاثنوا علیہ، تو لوگوں نے جو کہنے والے تھے انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی، اور فقال راغب و راہب، میں رغبت بھی رکھتا ہوں اور میں ڈر بھی رہا ہوں۔ راغب و راہب یہ بولا جاتا ہے کہ آدمی امید و یعنی رجا کے درمیان میں ہو، کہ آدمی امید بھی رکھ رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا وددت انی نجوت منہا کفافا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری برابر سرابر نجات ہو جائے، لا لیا، مجھے کوئی اجر نہ ملے، مجھے کوئی انعام نہ ملے، ولا علیہ، اور مجھے کوئی سزا بھی نہ ملے، بس ٹھیک ہے برابر سرابر یہ جو خلافت کے ایام ہیں ان میں کوئی حساب نہ ہو۔ لا تحملها، میں اس کا تحمل نہیں رکھتا، یعنی خلافت کے ذمہ داری کا، حین، نہ ہی زندہ، و میتن، اور نہ ہی یعنی موت کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ غلبہ تھا ان کے آخری ایام میں، موت کے قریب، اور بالکل جب آخری وقت تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، اور پھر اپنا گال یہ زمین پر رگڑتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی رحم کرنے کی التجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حضرت عمر کا عمل کیا تھا، انہوں نے وہ کمیٹی بنا دی، یعنی کوئی پروسیس طے کر دیا کہ آپ اس طرح اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خلیفہ منتخب کرنے کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے، نامزدگی بھی ہو سکتی ہے اور عوامی رائے پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اہل حل و عقد میں سے کسی کو اختیار بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ جس کو مناسب سمجھیں، یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی حاکم کو لیجیٹیمیسی جو ملے گی وہ اس پروسیس کو، جس میں اہل حل و عقد اور پھر عامت الناس اس پر اعتماد کا اظہار کر دیں، طریقہ کوئی بھی ہو، تو وہ اس کو لیجیٹیمیٹ رولر کے طور پہ یعنی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے تغلب والا، کوئی زبردستی آ کے قبضہ کر لے اور پھر لوگ اس کو تسلیم کر جائیں یا خاموش ہو جائیں، تو فقہا نے اس کو بھی کہا ہے کہ اس کو بھی لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے اگر لوگ اس کو طوعاً و کرہن قبول کر چکے ہیں، اور پھر جب اس کو مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت بھی ضروری ہوگی، اس لیے کہ اگر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو لوگوں کی جان مال عزت آبرو یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مجبوری کی حالت میں یہ بھی تغلب والا طریقہ بھی اس کو کسی نہ کسی درجے میں لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے۔ اچھا جی، تو حضرت ابو بکر کی بیعت کا جو مرحلہ تھا، حضرت انس بن مالک اگلی روایت میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو معاملہ پیش آیا تھا یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے،
ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار میں سے جو سرکردہ لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن عامت الناس کی بیعت نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن یہ مجلس مسجد کے اندر برپا کی تھی، اور اس میں پھر عام لوگوں کی بیعت حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر کروائی تھی، یا عام لوگوں نے بیعت کی تھی. تو اس کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کا خطبہ سنا الآخرہ دوسرا، اینا جالسا علی المنبر، جب وہ ممبر پر بیٹھے، اور یہ آپ وسلم کی وفات کے دن سے اگلا دن تھا. ذالک الغد من یومن توفی النبی. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ تشہد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور ابو بکر صامت لا یتکلم، بالکل خاموش تھے، بات نہیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کنت ارجو، میں امید رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات رہتے، انہیں حیات ہوتے، حتی یدبرنا، یہاں تک کہ وہ ہماری معاملات کو دیکھتے اور ہم سب کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوتے. یرید بذالک، یعنی حضرت عمر ارادہ کر رہے تھے ان یکون آخرہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے آخر میں جاتے اور معاملات کو دیکھتے رہتے. تو وہ کہتے ہیں ان یکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قد جعل بین اظہرکم، تمہارے سامنے رکھا ہے نورن، ایک روشنی کو، تہتدون بہ، جس کے ساتھ تم یعنی جس سے تم ہدایت لیتے ہو. قرآن کریم کی طرف اشارہ تھا. بما حد اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا کی. اور پھر یہ ساری باتیں کر کے تو اپنے مدعا کی طرف آئے. ان ابا بکر صاحب رسول اللہ ثانی اثنین، کہ ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور غار میں سے دوسرے ہیں، قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے، تو یہ تمہارے امور کو دیکھنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. اور الناس بامورکم فقوموا بایعوہ، اٹھو اور ان کی بیعت کرو. وکانت طائفۃ منہم، اور حالانکہ یعنی ایک ان میں سے ایک گروہ قد بایعوہ قبل ذالک فی سقیفۃ بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو یہ کانت بیعت العامۃ علی المنبر، یہ ممبر پر عام لوگوں کی بیعت کا مرحلہ تھا. زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سمیت عمر، میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، لی ابی بکر یوم ایذن، حضرت ابو بکر کو اس دن. حضرت ابو بکر کیونکہ بڑے رقیق القلب آدمی تھے، تو وہ ممبر پر بیٹھ نہیں رہے تھے، ہچکچا رہے تھے. تو حضرت عمر نے اصرار کیا اس عادل ممبر، ممبر پہ بیٹھیں. فلم یزل بھی، تو وہ یہی اصرار کرتے رہے، حتی صعید الممبر، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر وہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور لوگوں نے عام طور پر ان کی بیعت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استخلاف نہ ہونے کے باوجود حضرت عمر خلیفہ بنے، اور یہ لوگوں کی بیعت کے ذریعے ممکن ہوا. اچھا جی، ہاں جی، یہاں پہ روک دیں. یہاں یہ 3 احادیث ہیں، یہ پڑھ لیں 5 منٹ میں، تو پھر انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. جی پڑھیں جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة علمته، فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. جی اگلی وبه روایت قال بھی پڑھیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به.
जी अगली रिवायत। बाबू हदसना मोहम्मद बिन मुसन्ना قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. ہاں جی، یہ جو پہلی روایت ہے اس میں خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے کے سلسلے میں آئی تھیں، عادت نبی امراطن فکلمتہ فی شیء، تو آپ نے اس کو کہا انترجع الیہ کہ آپ واپس آئیں، یعنی دوبارہ آنا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ارائیت ان جئت لم اجد کا، آپ کا کیا رائے ہے کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، انہا ترید الموت، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. تو آپ نے پھر اس کو یہ کہا علم تجدینی، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو فاتی ابا بکرین، تو ابو بکر سے یہ مسئلہ حل کروا لینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارات دے دیے تھے حضرت ابو بکر کے اپنا نائب ہونے کے. اگلی روایت میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد پھیلا تھا یہ اس کا واقعہ ہے. بنو اسد اور بنو غطفان کے لوگوں نے یہ مرتد ہو گئے تھے اور طلحہ اسدی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی تھی. اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کی تو پھر یہ حضرت ابو بکر کے پاس یعنی معذرت کرنے کے لیے آئے، توبہ کرنے کے لیے آئے. تو حضرت ابو بکر نے پھر ان کو یہ کہا کہ یا تو تم جنگ کرو ہمارے ساتھ، اور پھر جنگ میں جو ہوگا وہ ہوگا، اور یا پھر تم اگر تم نے سرنڈر کرنا ہے تو پھر تمہارا سارا مال و اسباب یہ ہم لیں گے، اس کو تقسیم کر دیں گے. تم پھر جلا وطنی اختیار کرو گے کچھ عرصہ تک، جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ تمہیں اب معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ جو جملہ ہے یہ اس گفتگو کا ہے، اور اس وفد کو وفد بزاخہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا تتبعون اذناب الابل، تم پیروی کرو گے اونٹوں کی دمیں پکڑ کے، یعنی تم جنگلوں میں جاؤ گے اور وہاں پر اونٹ چراؤ گے. حتی یری اللہ، یہاں تک کہ دکھا دے اللہ خلیفۃ نبی ہی، اپنے نبی کے خلیفہ کو، والمہاجرین، اور جو مہاجرین سرکردہ ہیں ان کو، امرن کوئی ایسی وجہ، یا عذرونکم بھی، جس کی وجہ سے تمہیں تمہاری معذرت قبول کر لی جائے، لیکن تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا اپنے اس یعنی کاروائی کی وجہ سے. تو اس کا تذکرہ ہے. تو خلیفۃ نبی ہی یہ لفظ امام بخاری کا مقصود ہے. اور اگلی روایت میں 12 امراء کا تذکرہ ہے، کلہم من قریش، جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. تو شیعہ حضرات نے اس سے 12 اماموں کا بھی استدلال کیا ہے، لیکن یہاں پر 12 امام مراد نہیں ہو سکتے. اس پہ ہم انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات کریں. ہاں جی، کسی کا کوئی خیال، کوئی سوال ہو تو فرمائیں، اگر نہ پھر یہاں پہ ہم روکتے ہیں. جی ان کا پھر کیا انہوں نے کچھ عمل کیا تھا اس چیز پر، یا وہ مرتد ہی رہے تھے؟ نہیں، وہ ارتداد کا فتنہ تو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا تھا نا. اس میں جو لوگ تو قتل ہوئے وہ قتل ہوئے، اور جن لوگوں کو توبہ کی توفیق مل گئی اور کچھ بھاگ بھوگ گئے، تو وہ فتنے کی کچھ واقعات باقی نہیں رہی تھی. تو اکثر جو قبائل تھے انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی. آگے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے. مختلف قسم کے لوگوں کے حالات کے پیش نظر مختلف قسم کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. جی ابھی محرم میں نا ایک شیعہ تھا، یہ کیا کہتے ہیں، اس واقعے کے نا پتہ نہیں کو بہت اور انداز میں بیان کر رہے تھے. نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کو بھی بہت گالیاں ٹائپ نکال رہے تھے. اور دوسرا کہہ رہے تھے کہ یہ جن لوگوں کو قتل کیا اس کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے جن علیہ السلام کے ماننے والے تھے. انہوں نے وہاں پر ان کی بات ہی نہیں سنی اور ڈائریکٹ وہاں پر جا کر شہید کر دیا. کہ عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ عورتوں کو کہا کہ مطلب ان کو ساری رات استعمال کیے. اور یہی واقعہ وہ لوگ جس کے اوپر بہت زیادہ تبتے ہیں، یہی واقعہ ہو. دیکھیں
اس کو تفصیل سے دیکھنا پڑے گا، لیکن کسی بھی واقعے کو آپ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ جو غزوہ خیبر کی روایات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں سے زراری اور سبی ملے تھے خیبر سے، تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا واقعہ ہے۔ اب اس کو اگر کوئی نیگیٹو انداز میں بیان کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہے۔ اب ایک فتنہ تھا، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید جا کے ترلا منت تو نہ کرتے نا، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ نہیں بھائی تم یہ کرو وہ کرو۔ انہوں نے لشکر بنایا ہوا ہے اور اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، اور مسلمہ کذاب جو ہے وہ مرنے مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید جیسا جو کمانڈر ہے وہ وہاں پہ جا کے پھر ظاہری بات ہے کہ مار دہاڑی کرے گا ان کو، یعنی ان پر قابو پانے کے لیے۔ باقی چیزیں زیب داستان کے لیے بھی بہت ساری ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کو منفی رنگ دینا ہو تو آپ دے لیں، جس طرح مرضی دیں، دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو کارنامہ ہے کہ سلطنت مسلمانوں کی جو ابھی ابتدا میں تھی اس کو بکھرنے سے بچایا، اور وہ حضرت ابوبکر کے کارناموں میں شمار ہوتا ہے، اور مسلمان ریاست کی جو سٹیبلٹی تھی وہ ممکن ہوئی ان اقدامات کی وجہ سے۔ اور یہ ایسے دلیرانہ اقدامات تھے کہ یہ خطرہ تھا کہ لوگ مدینہ پر حملہ کر دیں، لیکن حضرت ابوبکر نے یہ کہا تھا کہ اگر مدینہ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے کوئی تو پھر بھی ہم ان کا جو پیچھا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لشکر اسامہ کو بھی انہوں نے روانہ کیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی فراست اور استقامت ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو تاریخی فیکٹ بن گیا، آپ اس کو اس طرح کے معاملات میں ڈینائی کرنے کے چکر میں رہیں اور اس کو منفی تاثر دینے میں رہیں تو آپ لگے رہیں، لیکن جو یعنی ساری دنیا جانتی ہے اور سارے مسلمان بعد میں 1000 سال تک جو یعنی دنیا پر حاکم رہے، اس کی بنیاد حضرت ابوبکر ڈال کے گئے تھے۔ آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اس میں جو اقدامات کیے وہ اقدامات، ظاہری بات ہے کہ اس اقدامات کی وجہ سے ہی یہ اسٹیبلٹی آئی تھی۔ تو مجموعی طور پہ گفتگو ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں۔ تو آپ اگر جزیات میں جائیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ایسے روایت کر دی ہیں مورخین نے کہ جیسے وہ وہاں پہ کیمرے لگا کے کھڑے تھے اور ایک ایک چیز کو فوکس کر کے، تو جیو نیوز کی طرح کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، تو اس طرح وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر کا یہ احسان ہے جو اپنے 2 سالوں میں انہوں نے کیا، اور یہ احسان یعنی ایک تاریخی فیکٹ ہے۔ آپ اس کو پراگندہ کرنے کے لیے اگر کچھ کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان باتوں کی وہ حیثیت نہیں ہوگی کہ جس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، چلیں جی، ٹائم زیادہ ہو گیا، 9:30 پہ انشاءاللہ دوسری کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔